سوال یہ ہے کہ لائف انشورنس یعنی بیمہ پالیسی جو ہے یہ جائز ہے یا ناجائز؟ جواب سماعت فرمائے۔ لائف انشورنس یعنی بیمہ پالیسی جو ہے یہ کچھ وجوہات کی بنا پر ناجائز ہے اور سودی کاروبار ہے۔ وجوہات یہ ہیں، سب سے پہلی بات یہ کہ لائف انشورنس والے جو ہیں یہ مختلف بڑی بڑی کمپنیوں کو سود پر پیسے دیتے ہیں، سود پر قرض دیتے ہیں، اور پھر وہ قرض جو ہے وہ سود کی صورت میں واپس آتا ہے، اور یہ سارا پیسہ جو ہے وہ جو قرض پر دیا جاتا ہے وہ ہمارے ہی پیسے ہوتے ہیں، لہذا اس وجہ سے یہ سارا کاروبار جو ہے یہ سود کا کاروبار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ اسی میں ایک شاخ ہے اسی لائف انشورنس میں کہ جب بندہ قسط دینے والا قسط ادا کرتا ہے تو اس کی ہر قسط میں سے کچھ پرسنٹیج کے حساب سے 3 یا 7 جو بھی کمپنی کی طے کردہ ہے وہ اس شاخ میں چلی جاتی ہے، اس برانچ کے حصے، اور وہ اس لیے جاتی ہے کہ وہ آپ کو پورے سال کا تحفظ دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی انجرڈ کی صورت میں آپ کو جو ہے نا آپ کی بیمہ پالیسی جو پورے سالوں 20 سالوں میں یا جتنے سال کی آپ نے کروائی ہے اس میں جتنی بھی بنے گی اس کے حساب سے ہم آپ کو پرسنٹیج کے حساب سے ہم آپ کو اس کا تحفظ دیں گے۔ اور اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ 1000 روپیہ قسط ادا کرتے ہیں تو 20 سالوں میں آپ کی 20,000 جائے گی، تو ڈیتھ کی صورت میں وہ آپ کو یہ تحفظ دیتے ہیں کہ آپ کو 20,000 روپیہ جو ہے انشورنس کروانے کے بعد اگر آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو آپ کے پسماندگان جو ہیں ان کو 20,000 روپیہ مل جائے گا، لیکن اس میں کچھ پرسنٹیج کے حساب سے اس شاخ میں پیسے جاتے ہیں جو آپ کو یہ تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ 1000 روپیہ کرواتے ہیں تو اس میں سے 600 بھی جا سکتے ہیں، 700 بھی جا سکتے ہیں، یعنی جو کمپنی نے طے کیے 3% کے حساب سے یا 6% کے حساب سے۔ لیکن جو اس میں غلط شک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ 20 سال قسط ادا کر دیتے ہیں آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، آپ قسط پوری ہو جاتی ہے، تو آپ کے کاروبار میں جو پیسے لگے ہیں اس کاروبار میں پیسے لگنے سے جو نفع ہوا وہ سارا تو آپ کو مل جائے گا، جو کمپنی نے آپ کو بتایا کہ اتنے % کے حساب سے ہم آپ کو نفع کی صورت میں پیسے جو ہے وہ 20 سالوں میں واپس کریں گے۔ لیکن جو آپ نے اس اپنے تحفظ کے لیے پیسے جمع کروائے وہ آپ کے ضائع چلے گئے، یعنی 20 سالوں میں جتنے بھی پرسنٹیج کے حساب سے ہر سال وہ آپ سے پیسے آپ کے تحفظ کے لیے لیتے رہے، اب آپ کو تو کچھ نہیں ہوا تو وہ آپ کے پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ مثال کے طور پر 1000 روپے میں سے اگر 60 روپے یا 70 روپے قسط کے جاتے رہے، آپ کی قسط میں کے تحفظ میں جاتے رہے، تو 20 سالوں کے حساب سے 1800 روپیہ یا کم از کم 2000 روپیہ جو آپ کے تحفظ کے لیے اس شاخ میں گیا وہ آپ کو واپس نہیں ملے گا، تو یہ بھی ناجائز اور حرام صورت ہے۔ اس طرح اور بھی 1-2 صورتیں ہیں جس بنا پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سب سے بڑی صورت یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ آپ کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ملا کے بڑی بڑی کمپنیوں کو سود پر قرض دیا جاتا ہے، اور جب سود کا پیسہ حلال یعنی حرام کا پیسہ حلال میں ایک بھی مل جائے تو وہ سب کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے بہت بہتر ہوگا کہ اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریں اور مکمل طور پر اس کا بائیکاٹ کر دیں۔